تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو خوف زدہ لوگوں کی پناہ گاہ، مصیبت زدہ لوگوں کا ملجا اور پناہ طلب کرنے والوں کو پناہ دینے والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ وہ بے کسوں کی داد رسی کرنے والا، شکستہ لوگوں کو دلاسا دینے والا اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ کمزوروں کا رب، مظلوموں کا مددگار اور پریشان حال لوگوں کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو روشن چہرہ اور تابناک اعضاء والوں کے رہبر اور تمام مخلوقات کے رہنما ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل کرے ان پر، ان کے پاکیزہ پاک اہل خانہ پر، ان کے نیک مبارک صحابہ پر، تابعین پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کریں۔ اما بعد، لوگوں میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس کے کڑے اور رسی کو مضبوط سے تھام لیں اور اس کی پناہ گاہ میں پناہ لیں۔ آپ کی امیدیں پوری ہوں گی اور آپ اس کی ملاقات سے شاد کام ہوں گے۔ جس نے اللہ کو پکارا اور اس سے دعا کی وہ نامراد نہیں ہوا، اور جس نے عاجزی سے اس کا رخ کیا اور اس سے امید باندھی وہ شرمندہ نہیں ہوا۔ ایسا کیوں نہ ہو جبکہ وہی اللہ تعالی فرمانے والا ہے، کون بے کس کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے۔ اللہ آپ پر رحم کرے، پھر آپ جان لیں کہ کائنات اللہ کے نوشتہ قضا و قدر کے مطابق چلتی ہے۔ مخلوقات کی تدبیریں اس کی مشیت و مرضی سے ہوتی ہیں، اور بندوں کے دل ہمارے رب و معبود کی دو انگلیوں کے بیچ ہیں۔ وہ انہیں اپنی زمین و آسمان پر جیسے چاہتا ہے الٹتا پلٹتا ہے۔ لہذا آپ اپنے رب سے حسن ظن رکھیں اور اپنے خالق سے خیر کی امید کریں۔ جس نے اللہ سے حسن ظن رکھا، اللہ اس کے لیے کافی ہوا، اس کے معاملات کو اپنے ذمہ لیا اور اسے نوازا، اسے وہ چیزیں عطا کی جن کی اس نے تمنا اور امید کی۔ اس نے فرمایا، میں اپنے بندے کے اس گمان کے پاس ہوتا ہوں جو میرے ساتھ رکھتا ہے، سو جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک بالشت آئے تو میں اس کی جانب ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ مجھ سے قریب ہو تو میں دو ہاتھ اس سے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے حسن ظن جلیل القدر عبادات میں سے ایک عبادت اور عظیم ترین تقرب کے کاموں میں سے ایک کام ہے، جو ایمان کے کمال، دل کی پاکیزگی اور رحمان کی تقدیر سے راضی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، مومن بندے کو کوئی چیز نہیں دی گئی ہے جو اللہ تعالی کے ساتھ حسن ظن سے بہتر ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بندہ اللہ تعالی سے اچھا گمان نہیں رکھتا ہے، مگر اللہ تعالی اسے اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے، کیونکہ خیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسے ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے۔ اور حسن ظن اللہ کے شائن شان جمال و جلال کی ان معانی کا اعتقاد رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور معزز اقوال و افعال میں پنہا ہے۔ ساتھ ہی اعتقاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماضی اور مستقبل میں کمال قدرت حاصل ہے اور اس پر اچھے اثرات اور اخلاق مترتب ہونے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی رحم کرنے والا مہربان ہے، کرم اور احسان کرنے والا ہے، مہربان و سخی ہے، مشفق ہے اور عطا کرنے والا ہے، قوی و قادر ہے، خالق اور زبردست ہے، پریشان حال لوگوں کی دعا قبول کرنے والا ہے، رب الارباب ہے، بادلوں کو چلانے والا ہے اور اپنی مخلوق کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہے۔ وہ زندہ ہے جو کبھی مرنے والا نہیں، قیوم ہے جو کبھی نہیں سوتا، وہ اپنی بلندی میں قریب ہے اور اپنی قربت میں بلند ہے۔ جو کچھ اس نے لکھا اور جاری کیا اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کی زمین اور آسمان میں اس کی مخلوق کی کوئی حالت اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ اپنے افعال میں حکیم ہے، اپنے بندوں پر رحیم ہے۔ جو اس سے پناہ طلب کرے اور اسے اپنا دوست بنا لے اس کا مددگار ہے۔ لہذا جس شخص کو بیماری نے بیٹھا دیا ہو اور اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو اور ہسپتالوں کے بستروں کا اسے قیدی بنا دیا ہو کہ وہ اس کا گھر اور ٹھکانہ بن گئے ہوں، تو ایسا شخص ایوب علیہ السلام کی دعا اپنائے۔ جب بیماری ان میں اپنی انتہا کو پہنچ گئی، ان کے جسم
مناسب میں گھر کر گئی اور انہیں نڈھال کر دیا، تو انہوں نے اپنے رب اور مولا کی رحمت کے تئیں اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں اس سے گڑ گڑا کر دعا کی اور اسے پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور ان کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ اور جو شخص مانوس کرنے والی زینت حیات سے محروم ہے اور وہ اس لیے وحشت زدہ ہے کہ وہ خود تنہائی کا شکار ہے اور ہر صاحب عیال اپنی دنیا میں مشغول ہے، وہ زکریا علیہ السلام کی دعا سے کہاں کھڑا ہے جب وہ اپنے مولا سے گڑ گڑایا اور سرگوشی کی، اس سے مدد مانگی اور امید رکھی، ایک ایسی دعا جس سے ہر نرم دل والے کا دل پھٹ جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو درست کر دیا، بے شک وہ نیک اعمال میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ قرض نے جن کے شانے کو زیر بار کر دیا ہے اور وہ عاجز ہو گئے ہیں، کمائی جن پر تنگ ہو گئی ہے اور زندگی کے حالات جن پر پل پڑے ہیں اور اخراجات کی راہ میں جن کے قدم پھسل گئے ہیں، ان سے کہنا ہے کہ آپ اللہ کریم کے کرم سے، رازق کے رزق اور عطا کرنے والے کی عطا سے کہاں ہیں، جو اپنی محکم ترین کتاب میں فرماتا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہ ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اور جس کے سوا کوئی رب نہیں، اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشوا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب بے در پہ اہل و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ ان سے کہنا ہے جنہیں مصیبت لاحق ہے، دشمن جن پر پل پڑے ہیں اور زمین ان پر تنگ ہو گئی ہے، وہ دعا کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حال دیکھ رہا ہے، آپ کے زخموں سے واقف ہے، وہ آپ کے آنسو کو دیکھ رہا ہے اور آپ کی آہیں سن رہا ہے، وہ آپ کے دشمن کو مات دینے پر قادر ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کچھ چاہتا ہے تو اس کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی اور اس کے نبی کی سنت کو مضبوط سے تھام لیں، وہی غلبہ و قوت ہے اور یقینی طور پر انہی سے نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور ان کی قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی اور ہمارا عذاب گنہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے بندو خبردار، اللہ کی رحمت سے مایوس و نا امید کبھی مت ہو جانا۔ مایوسی و نا امیدی کفر و ضلالت کی قاصد ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقینا رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی اللہ سے بدگمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ نا امید کرنے والوں، ہمت توڑنے والوں اور ان کی رحمت سے مایوس کرنے والوں سے بچیں، جس کے دل کو بدشگونی نے بھر دیا ہے اور جو ہمارے ارد گرد وسعت کو تنگ کر رہا ہے، اس سے کہو سعادت کا راز اس ذات کے ساتھ حسن زر رکھنے میں ہے جس نے زندگی بنائی اور روزیاں تقسیم کی۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بندہ جب اپنے رب کے ساتھ حسن زر رکھنے والا ہو، اس سے اچھی امید رکھے اور اس پر سچا توکل کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کو نہیں توڑتا ہے جو اس نے اس سے باندھ رکھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی امید رکھنے والی کی امید کو ناکام نہیں کرتا ہے اور کسی کام کرنے والے کے کام کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
اللہ کے لیے اس کے کمال اور اس کی بے نیازی کے شائع نشان حمد و تعریف ہے۔ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، ایسا شکر جو اس کی نوازشوں اور عطاؤں کے برابر ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، آسمان و زمین میں اس کا کوئی ساجھی نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے رسول ہیں جو کمال بشریت کی چوٹی پر فائز ہیں۔ اللہ آپ پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے، اور آپ کے و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو آپ کے نقش قدم کی پیروی کریں اور آپ کے راستے کو لازم پکڑیں۔ اللہ کے بندو، یہ بات جان لو کہ ان عظیم ترین مواقع میں سے جن میں اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا ضروری ہو جاتا ہے اور جن میں اللہ سے امید کو اس کے خوف و خشیت کے اوپر رکھا جاتا ہے، وہ موقع ہے جب بندے کی موت کا وقت آ جائے اور وہ دنیا چھوڑنے کے قریب ہو۔ چنانچہ مؤمن بندے سے کتنی بھی کوتاہیاں سرزد ہوئی ہوں اور اس نے چھوٹے بڑے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، تو اللہ اپنے بندوں کو سننے اور دیکھنے والا ہے، ان کی کمزوریوں کو جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے، ان پر رحم کرنے والا اور ان کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات سے 3 دن پہلے فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اس حال میں کیا وہ اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اہل علم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث مایوسی سے روکتی ہے اور خاتمے کے وقت اللہ سے امید رکھنے پر ابھارتی ہے، یعنی بندہ یہ گمان رکھے کہ اللہ اس پر رحم کرے گا اور اسے معاف کر دے گا۔ پھر اللہ کی سب سے بہترین مخلوق محمد بن عبداللہ پر درود و سلام بھیجو، اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو اپنے بندہ رسول ہمارے نبی محمد پر رحمتیں، سلامتی، برکتیں اور مزید انعامات نازل فرما۔ اے اللہ چاروں خلفاء راشدین ہدایت یافتہ اماموں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اور باقی 10 مبشرہ سے راضی ہو جا، اور بیعت رضوان والے صحابہ سے بھی راضی ہو جا، اور تمام صحابہ کرام، تابعین اور قیامت کے دن تک احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو خوف زدہ لوگوں کی پناہ گاہ، مصیبت زدہ لوگوں کا ملجا اور پناہ طلب کرنے والوں کو پناہ دینے والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ وہ بے کسوں کی داد رسی کرنے والا، شکستہ لوگوں کو دلاسا دینے والا اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ کمزوروں کا رب، مظلوموں کا مددگار اور پریشان حال لوگوں کی دعا قبول کرنے والا ہے۔